آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے، قبر کے خطرناک کوٹھری میں کام آنے والے، جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحیٰ، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کا دنیا میں آنا قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اسی آقا دو جہاں سجاح مکان، سرور انس و جاں حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جلیلہ میں عقیدت و محبت میں ڈوب کر جس طریقے سے میں درود و سلام پڑھوں آپ بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے صابر چاچا کی لڑکی بیٹی کی شادی خانہ آبادی کے موقع پہ ایک عظیم الشان جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، اور ہم سب کے بیچ میں ہمارے سید صاحب بھی موجود ہیں، ان کے بھی چہرے کی زیارت کریں۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ جو شادی کی تقریب ہونے والی ہے، اللہ اس شادی خانہ آبادی میں برکتیں عطا فرمائے، حادثات بلا و مصیبت سے کامیابی کے ساتھ شادی اللہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں، جو بھی نیک کام یا کوئی بھی کام ہوتا ہے، چاہے وہ میت سے لے کے بچے کی پیدائش ہو، یا پھر ختنہ ہو، یا پھر شادی ہو، اس سے پہلے حضور کی سنت کے مطابق شادی بھی کرتے ہیں، پھر حضور کے نام سے بزم پاک بھی کر کے حضور کے فیض و برکات اور برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، برکتیں بھی ملتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ اور اس کے بعد پھر شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید اے کور کو کیا آئے اور نظر کیا دیکھے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حضور کی محبت کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ کیا عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتی ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتی ہے میری جان یہ ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کے پردہ کیے نہ جانے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان سے اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں کہ محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اپنی زندگی کی شعر کا نچوڑ اس شعر میں پیش کرتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان محترم، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ذہن کیا دے دیا، اے امت مسلمہ، اے نبی کے ماننے والے،
اے نبی کے چاہنے والے تو حضور سے ایسی محبت کر لے، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دے، تم چلے تو حضور کے طریقے پہ چلو، بولو تو حضور کے طریقے پہ بولو، بیٹھو تو حضور کے طریقے کے مطابق بیٹھو، اپنی زندگی کو حضور کی محبت میں اتنا فنا کر دو کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھ میں خود قلم اور دواب دے دیں گے، پھر تمہاری قسمت کے فیصلے نہ دنیا کے کسی واشنگٹن ہاؤس میں ہوگا، بلکہ اللہ خود پوچھے گا، اے بندہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک آیت کریمہ ہے جس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم جو ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر تم سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، تم بے قبائل سے محبت کرتے ہو، اگر تم جو اپنی دولت سے محبت کرتے ہو، اگر تم جو ہے یہ گھر مکان سے محبت کرتے ہو، اور اس کے بعد تجارت، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور رسول سے زیادہ ہے، زیادہ پیاری ہے، تو انتظار کرو اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اپنی بیوی سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرو، اپنی دولت سے زیادہ رسول سے محبت کرو، اور یاد رکھیے جن لوگوں نے محبت حضور سے کیا ہے، جن کا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی قوم میں نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضور سے محبت کرتا ہے کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیے محبت رسول کا چند نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہی محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے، جب صدیق نے اٹھا کر پی لیا ہے، صداقت کے آفتاب بن کے چمکے ہے، یہی محبت رسول کا وہ خوبصورت اور حسین جام ہے، جب حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر پی لیا ہے، آپ عدالت کے بادشاہ بن کے چمکے ہیں، یہی محبت رسول کا خوبصورت جام ہے، جب مولا کائنات نے اٹھا کر پی لیا ہے، تو وہ باب خیبر جو 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا، مولا علی نے تنہا اٹھا دیا ہے، اور یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے، جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے اٹھا کر پی لیا ہے، یہی محبت کے نشے میں آ کر حسین نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا ہے، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو بھی قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربانی کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، ٹیٹا گڑھ کے مسلمانوں کو حسین نے پیغام دے دیا، اور قوم مسلم اگر رسول اللہ سے تمہیں سچی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت میں اگر دولت دینی پڑی تو دولت دے دینا، عزت و آبرو دینی پڑی تو دے دینا، شان و شوکت دینی پڑی تو دے دینا، ارے کرسی و حکومت اگر دینی پڑی تو دے دینا، اگر جان کی باری آئے تو جان دے دینا، پر رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ اب حضور سے محبت کتنی بڑی دولت ہے، آئیے خوبصورت حدیث پاک آپ حضرات کی میں بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر جو ہے 218 پہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں تھا، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے ہے میرے آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ میرے آقا نے جیسے سنا اور میرے آقا نے سننے کے بعد ارشاد فرمایا، او صحابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، لیکن بتا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟
آج بھی اگر آپ کا امام صاحب یا کوئی مولانا آپ سے سوال کر لے کہ اے مسلمانوں تم نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں، تو آپ سینہ ٹھوک کر کہو گے مولانا ہم نماز پہ نماز کیوں پڑھتے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ ہم کیوں کرتے ہیں، ارے یہ بزم پاک میں ہم کیوں حاضر آئے ہیں، یہ ساری تیاریاں قیامت ہی کے لیے ہے۔ بولیے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ نہیں، لیکن ایک صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، ایک صحابی رسول کی محبت دیکھیے، ایک صحابی رسول کی الفت دیکھیے۔ جب میرے آقا نے پوچھا او صحابی بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے، جانتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حالانکہ اس کے پاس نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، حج و زکوٰۃ کا سارا سرمایہ موجود ہے، اس کے باوجود محبت رسول میں اشک بار ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے رسول اللہ میں نے نماز ضرور پڑھی ہے مگر مجھ کو اپنی نماز پہ ناز نہیں ہے، روزہ میں نے ضرور رکھا ہے مگر مجھ کو اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے، حج میں نے ضرور کی ہے مگر مجھ کو اپنے حج پہ ناز نہیں ہے۔ اے میرے پیارے آقا، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، میرا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یا رسول اللہ میلاد النبی وہ صحابی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں اے میرے آقا کل قیامت کا میدان ہوگا، اعمال کا دفتر کھلے گا، رب تبارک و تعالی مجھ سے سوال کرے گا اے میرے پیارے بندے بتا میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی عطا کی تھی، میں نے تمہیں 20 سال دیا تھا، 40 سال 50 سال 30 سال دیا تھا، 15-20 سال دیا تھا، اس زندگی کو تم نے گزار کر میری بارگاہ میں کون سا تحفہ لے کر آئے ہو، کون سی نیکی لے کر آئے ہو، کون سی نذرانہ لے کر آئے ہو؟ تو یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی نمازوں کو نہ پیش کروں گا، اپنے حج و زکوٰۃ کو نہ پیش کروں گا، اپنی کوئی بھی عمل کو پیش نہیں کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا تو یا اللہ یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش نہیں کروں گا، صرف آپ کی محبت کا تحفہ پیش کر دوں گا، کہوں گا اے اللہ جو تو مجھے زندگی عطا کی تھی میں کسی اور عمل میں کوئی اور عمل نہیں کیا ہو، صرف یہ کیا ہو دنیا میں رہ کر تیرے نبی سے میں پیار کیا ہوں۔ اب میرے آقا کتنے خوش ہوتے، حالانکہ اگر یہ وہابی دیوبندی کا عقیدہ اگر صحیح ہوتا کہ نبی سے محبت ضروری نہیں نماز ضروری ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو میرے آقا فرماتے اور صحابی جا کر نماز پڑھو، تسبیح تحلیل قرآن کی تلاوت کرو، مجھ سے محبت کر کے کیا ہوگا، کیا میں قیامت میں بچا لوں گا؟ بلکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں المرء مع من احب وانت مع من احببت، اور صحابی اگر ایسی بات ہے تم کو کسی اور چیز پہ ناز نہیں ہے، صرف میری محبت پہ ناز ہے، تو میرے تمام غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو مجھے کہہ لینے کی اجازت دیا جائے جو دنیا میں دنیا دار سے محبت کرے گا وہ قیامت میں دنیا دار کے ساتھ ہوگا، جو احمد مختار سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اپنے آقا کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں حضور کی معیت نصیب ہو تو حضور سے محبت کیجیے، اور آج کل محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتا ہے، وہابی بھی کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، شیعہ بھی کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، قادیانی بھی کہتا ہے مجھ کو نبی سے محبت ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھو محبت کا دعویٰ پیش کرنا بڑا آسان ہے لیکن دلیل پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے سنیے محبت کسے کہا جاتا ہے۔ محبت کی تعریف یہ ہے جو انسان جس سے محبت کرتا ہے نا کمی نہیں نکالا کرتا، تنقیص نہیں کیا کرتا اور اس کے اندر عیب نہیں نکالا کرتا۔ مثال کے طور پر اگر سید صاحب سے آپ کو سچی محبت
है, इनकी टोपी भी आपको अच्छी लगेगी, इनका अमामा भी आपको अच्छा लगेगा, इनकी हर अदा आपको अच्छी लगेगी, इनका हर लिबास आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मोहब्बत का मिजाज ये है, इंसान जब मोहब्बत करता है हर चीज से मोहब्बत हुआ करती है। जैसे कि देहात में बोला करते हैं, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। इंसान अगर दीवार से भी मोहब्बत अगर हो जाए, परी जैसा सूरत भी अगर उसके सामने आ जाए ना, वो फीका पड़ जाया करता है। आप देखिए मोहब्बत किसे कहते, एक मिसाल लीजिए। रास्ता में एक नौजवान, एक ऐसा बच्चा है जो आंख से अंधा है, कान से बहरा है, पांव से वो जो लुल्ला है, उसके बाद जो है वो काला कलौटा एक बच्चा है, उसे जो भी देख रहा है कहता है ये लंगड़ा है, जो भी देखता है कहता है ये अपाहिज है, कहता है ये नबीना है, इसके पास आंख नहीं है, देखो कितना काला कलौटा है। लेकिन उसी बच्चे को उसकी माँ देखती है तो गोद में उठा कर कहती है, ए मेरे लाल क्यों रो रहे हो, ए मेरे सोना क्यों रो रहे हो, ए मेरे चांद क्यों रो रहे हो, ए मेरे सूरज क्यों रो रहे हो। आप बच्चे की माँ से पूछो, ए बच्चे की माँ, तुम्हारा बेटा तो काला कलौटा है, तुम चांद क्यों कह रही है, तुम्हारा बेटा तो दस्तों से अपाहिज है, इसे तुम सूरज क्यों कह रही है। तो बच्चे की माँ यही जवाब देगी, ऐ दुनिया वाले, तुम लोगों ने अपनी अपनी नजरों से देखा तो मेरा बेटा किसी को काला कलौटा मालूम हुआ, किसी को लेगड़ा मालूम हुआ। काश माँ की मोहब्बत से देखा होता, माँ की नजर से देखा होता, इसका बेटा तुम्हें चांद मालूम होता, इसका बेटा तुम्हें सूरज मालूम होता। पता चल गया दुनिया वालों ने मेरे मुस्तफा को दो नजर से देखा, कुछ लोगों ने उतबा की नजर से देखा, कुछ लोगों ने शैबा की नजर से देखा, कुछ लोगों ने अबू जहल की नजर से देखा। मुस्तफा में कमी निकालने लगे, मुस्तफा को तनकीस करने लगे, कभी इल्मे खैबे मुस्तफा पर कीचड़ उछाला जा रहा है, कभी नबी को अपना बड़ा भाई कहा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने सिद्दीक़ अकबर की नजर से देखा, फारूक आजम की नजर से देखा, वो कह उठा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इसलिए हुजूर से सिर्फ हम मोहब्बत नहीं करते, हुजूर अभी जहाँ पे आराम फरमा रहे हैं ना, वो मदीना भी हम लोगों के लिए दिलो जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि मुझको भी उड़ा ले चल ऐसा मदीने में। मेरे दोस्त, ये मुर्शिद इमामी किसी की तारीफ नहीं कर रहा हो, मैं उस मदीने की बात करने के लिए जा रहा हूँ जहाँ जाने के लिए रातों दिन मालदार हजरात तड़पते हैं पर जा नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि मदीना तो वही जाया करता है जिसे मदीने वाले मुस्तफा बुलाया करते। इसलिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को दौलत देता है। इंसान को दौलत मिल गई, कोई लाल किला देखने जाता है, कोई कुतुब मीनार देखने जाता है, कोई जो बंगाल की खाड़ियां देखने जाता है। अल्लाह ने दौलत दी, कोई बंगाल की खाड़ियां देखने जाता है, कोई कश्मीर के वादी देखने के लिए जाता है, कोई लाल किला देखने जाता है, कोई कुतुब मीनार देखने जाता है, कोई ताजमहल देखने जाता है। लेकिन इस महफिल पाक से एक पैगाम लेकर के जाओ, अगर अल्लाह आपको दौलत दे, आप ताजमहल बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना। अगर अल्लाह आपको दौलत दे दे, सबसे पहले नबी के गुंबदे खजरा को देख लेना, नबी के हसीन जालियों को देख लेना। जिस दिन आपकी निगाहों ने हुजूर के गुंबदे खजरा को देख लिया, हुजूर के हरा हरा मीनार को देख लिया, आप कुतुब मीनार को भूल जाओगे, आप लाल किला को भूल जाओगे। जब जब आपकी जुबान खुलेगी आप यही गुनगुनाओगे, क्या ऐसा उड़ा ले चल मुझको भी मदीने
میں کہ جلوہ فرما ہے پیارے مصطفیٰ مدینے میں۔ تو میرے دوستو، حضور کی محبت کیا اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور کی محبت جان ایمان ہے۔ یعنی جس کو ایمان کہا جاتا ہے اسی کو حضور کی محبت کہا جاتا ہے، جس کو حضور کی محبت کہا جاتا ہے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، اس واقعہ کو صاحب روح البیان نے روح البیان میں بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھیے حضور کی محبت کتنے زیادہ اہمیت اور ایمان میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کون حاضر ہیں؟ حضرت عمر فاروق، جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا میرا عمر جس راستہ سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر فاروق ہوتا، اور عمر فاروق کی سلطنت 22 لاکھ مربع میل دور تک حضرت عمر فاروق کی سلطنت، یعنی آدھی دنیا تک حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی، جس کے تعلق سے گاندھی جی نے کہا تھا ارے میں کسی کو نمونہ یعنی حکومت کے لیے عدل و انصاف کے لیے کسی کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن میری نگاہوں میں عمر فاروق ہے کہ عمر فاروق کے مشن پہ چلو تو عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤ گے۔ اب حضرت عمر فاروق میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کی کلائی کو پکڑا، ایسا پکڑا جیسے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کے نبض پکڑ کر سوال کرتا ہے۔ میرے آقا نے سوال کیا اے عمر فاروق بتا تم کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو، سب سے زیادہ کس سے تم کو الفت ہے؟ حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کوئی چیز سے ہے تو میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میرے آقا نے جب کہا نا عمر فاروق بتا تم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ جان سب کو عزیز ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جان ہے تو جہان ہے، بعض اوقات جان بچانے کے لیے بیوی بال بچوں کو بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، جان بچانے کے لیے اپنی دولت گھر بار کو بھی لٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اس دنیا میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے میرے آقا نے سنا اپنے چہرہ کو پھیر لیا، کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان پکا نہیں ہوا ہے، ابھی تم ادھورے مسلمان ہو، پکے مسلمان نہیں ہو۔ اب حضرت عمر فاروق سوچ میں پڑ گئے یا اللہ نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، جہاد میں آگے آگے میں رہتا ہوں، اتنے زیادہ نیک عمل کرتا ہوں، آخر کیا چیز کی کمی رہ گئی ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں ابھی تم پکے مسلمان نہیں ہو، ابھی تم آدھے مسلمان ہو، تم پکے مسلمان نہیں ہو، ابھی تم کچے مسلمان ہو۔ اب حضرت عمر فاروق زارو قطار رونے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق زارو قطار رونے لگے تو دوبارہ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کی کلائی کو تھاما، پکڑا، کہا کہ اے عمر فاروق بتا اب تم کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اے ٹیکا گڑھ کے مسلمانوں اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اس دنیا میں اپنی ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے نبی سے عشق کرتا ہے۔ جیسے اتنا کہا اب میرے آقا مسکرانے لگے، کہا کہ عمر فاروق اب ملاؤ مجھ سے نظر، اب تمہارا ایمان کامل و اکمل ہو گیا، اب تم پکے مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ سے کیا
کیا پتا چلا کہ نبی کی محبت ہی ایمان ہے، نبی سے محبت یہ اصل ایمان ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے مسلمانوں جب تک تم دنیا میں رہو نبی سے محبت کرتے رہو، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو نبی سے محبت کا چراغ روشن کرتے ہوئے جاؤ۔ تبھی تو عرض کرتے ہیں کہ وہ کیا مرتبہ ہے، وہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے اعلیٰ تیرا۔ اور اس کے بعد غوث اعظم کے تعلق سے فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عزیزانی محترم، یہ شادی کی مجلس ہے اور شادی نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ شادی میری سنت ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ شادی کرے، جو شادی نہیں کرتا ہے میرے آقا فرماتے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا جوانوں کی جماعت سے اور جوان عورتوں سے اور مردوں سے اور جوان لڑکیوں سے میرے آقا کا خطاب کیا ہے؟ اے جوانوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تم ایک بیوی کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو نان و نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کرو، اس لیے کہ شادی کرنے سے اللہ تمہارے آدھا ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، اور شادی سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، تم بد نظری سے بچو گے، گناہ سے بچو گے، تم زندگی میں سکون کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر فی الحال تمہارے اندر اگر شادی کی طاقت نہیں ہے نا تو تم روزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ روزہ۔ اس لیے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے نا اس کا نفس دبا رہتا ہے، جب نفس دبا رہتا ہے تو وہ گناہ کم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں آخری حدیث شریف، میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب اپنی بہو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے یعنی کہ یا لڑکا تلاش کرنے جاتا ہے تو وہ چار چیز دیکھتا ہے۔ پہلی چیز لڑکی جب تلاش کرنے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مالدار ہے یا نہیں۔ لڑکا والا کیا سوچتا ہے لڑکی مالدار ہوگا تو میرے ہاتھ بھی مال لگ جائے گا، یعنی مال بڑھانے کے لیے فرسٹ نمبر پہ وہ لڑکی تلاش کرتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے کچھ لوگ جب لڑکی تلاش کرنے جاتا تو صرف کیا دیکھتا ہے لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے، لڑکی دیکھنے میں حسین و جمیل ہے یا نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے کچھ لوگ ہیں جب وہ لڑکی تلاش کرنے جاتا ہے نا وہ حسب اور نسب دیکھتا ہے، خاندان، یہ خاندان بڑا ہے یا نہیں۔ دیہات میں بولتے ہیں بڑا خاندان سے شادی ہوگی تو وہ میرا بایاں ہاتھ ہو جائے گا اور میری عزت بڑھ جائے گی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ہیں جو کچھ پہلے نہیں دیکھتا، سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے لڑکی دیندار ہے یا نہیں، لڑکی نمازی ہے یا نہیں، پردہ کرنے والی ہے یا نہیں، یہ شوہر کے یا وہ جو ہے شوہر کے ماں باپ اور یہ رشتہ کو صحیح طریقے سے حقوق ادا کر سکے گا یا نہیں۔ پھر میرے آقا نے چاروں کے ریزلٹ بھی بتایا، جو صرف مالدار دیکھ کر شادی کرے گا کہ میں مالدار لڑکی سے شادی کروں گا تو میں دولت مند ہو جاؤں گا، میرے آقا فرماتے اس نیت سے شادی کرنے والے دولت مند نہیں ہوں گے بلکہ دین بدین وہ غریب فقیر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت سارے داماد لڑکا کو میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، جو 2-3 لاکھ یا لڑکی والے سے ڈیمانڈ کر کے کچھ روپیہ لیتا ہے، وہ تو روپیہ لیا تو اس سے کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ ایسا داماد ہمیشہ قرض ہی میں مبتلا رہتا ہے، وہاں سے 20,000 وہاں سے لاکھ روپے ہی قرض میں اس کی زندگی یعنی کہ نرک بن جاتی ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ جاتا ہے، دینداری وغیرہ نہیں، صرف خوبصورتی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں، صرف خوبصورتی دیکھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے جو صرف خوبصورتی دیکھ کے شادی کرے گا ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ دینداری نہیں دیکھا، صرف خوبصورتی۔
اب ظاہر سی بات ہے دیکھے ہوں گے جس کی بیوی جتنے زیادہ خوبصورت رہتا ہے نا اتنے زیادہ وہ بندہ پریشان رہتا ہے. جیسے اس کی بیوی اگر کہیں باہر نکلے یہ شک میں پڑ جاتا پتہ نہیں وہ کس سے بات کی ہوگی یا کون دیکھا ہوگا, یہی چیز میں اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے کچھ لوگ صرف خاندان یعنی بڑا خاندان دیکھ کے شادی کرتا ہے تاکہ میری عزت بڑھے. میرے آقا فرماتے اللہ اس کی عزت نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ دین بدین وہ ذلیل رسوا ہوتا ہوا نظر آئے گا. پھر میرے آقا فرماتے جو صرف کیا دیکھتا ہے, جو صرف دین دیکھتا ہے باقی چیز میں لیکن پہلے دین دیکھتا ہے. میرے آقا فرماتے جو دین دیکھ کے اپنے گھر میں بہو یا بیوی کو لے کر آئے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اب خوبصورت لڑکی برا نہیں ہے. اب یہ مت سوچئے گا بھائی امام صاحب نے کیا کہا خوبصورت لڑکی شادی نہیں, پہلے دینداری دیکھنا ہے. خوبصورتی مل جائے تو اور بونس پوائنٹ. آپ نے دین دیکھا خوبصورت بھی مل گئی اور بڑا خاندان بھی مل گئے اور بونس. آپ نے دین دیکھا اس کے ساتھ دولت مند بھی مل گئی اور خوبصورت بھی مل گئی اور اونچا خاندان بھی مل گیا, وہ سونے پہ سہاگا. ہاں فرسٹ چیز کیا دیکھنا ہے, یہ صرف لڑکی ہی میں نہیں لڑکا میں بھی. ٹھیک ہے لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے, لیکن آج ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے لڑکا میں دیکھتا ہے کہ اس کا گھر بڑا ہے یا نہیں, یہ لڑکا کماتا ہے کتنا, نوکری اچھی کرتا ہے کہ نہیں, باقی وہ شراب پیتا ہو جوا کھیلتا ہو یا پھر وہ ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو, اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے. میرے دوست جو دیندار لڑکا سے شادی کرتا ہے دیندار لڑکی سے شادی کرتا ہے, یہ دونوں جب زندگی گزارتا ہے نا اللہ رسول کے مطابق یہ خوشحال والی زندگی گزارتا ہے. ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے, سماج کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہے, خوشحال زندگی گزارتا ہے. ایک شاعر گزرا ہے لیکن دیندار لڑکی اس لیے ضروری ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک لڑکا لڑکی اولاد کے لیے پہلا مدرسہ یونیورسٹی کیا ہے, ماں کا گود ہے. آپ شوہر ہے نا, اگر آپ گھر میں کتنا رہتے ہیں, آپ تو دن بھر کمانے میں باہر رہتے ہیں, رات میں آتے کھاتے پھر آپ سو جاتے, لیکن ایک بیوی آپ کی ہوگی نا جو ماں ہوتی ہے وہ 24 گھنٹہ اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے ماں سے بچہ سیکھتا ہے. اگر ماں اچھی تربیت کرنے والا ہو جائے بچہ اچھا انسان وہ نیک بنتا ہوا نظر آتا ہے. ماں اگر برائی کرنے والا ہے, اگر وہ نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے, اسی کردار کا اس کا بچہ بھی ہوتا ہے. ایک شاعر ہے عرب کا ابو الاسود الدولی, وہ اسی طرح اپنی اولاد کو بیٹھایا, بہت ساری اولادیں تھا, وہ کہا کہ اے میری اولاد میں تم پہ 2 احسان کیا ہوں, ایک تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک تمہارے پیدا ہونے کے بعد. اب بچوں نے کہا کہ ابا حضور آپ نے میرا پیدا ہونے کے بعد جو احسان کیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے, آپ نے کھانا خرچہ سے لے کر ہر چیز ذمہ داری اٹھائی, لیکن جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا, جب میں دنیا میں آیا ہی نہیں تھا, اس وقت آپ کا کون سا احسان ہے؟ تب میرے آقا نے کیا فرمایا, ابو الاسود دولی نے کیا کہا کہ دیکھو میں شاعر تھا, میری خواہش تھی میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں. پھر میں نے سوچا نہیں میں خوبصورت لڑکی سے اچھی لڑکی نہیں بلکہ میں اچھی ماں کو تلاش کروں تاکہ کل آنے والے میرے بیٹے بال بچے کی اچھی ماں بن سکے. اس لیے جب میں خاتون تلاش کرنے گئی تو اچھی ماں تلاش کی. یہ وہ احسان ہے جو میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر کیا ہے نا. اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے مردوں سے کیا کہا کہ ایک دیکھیں ایک حدیث شریف ہے آئی ہے تو سن لیجئے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں, میرے آقا ایک جوڑا کی شادی کراتے ہیں, یعنی ایک لڑکا لڑکی کا نکاح کرا دیا, ایک نصیحت لڑکا کو کیا, ایک نصیحت لڑکی کو کیا, دونوں عمل کیا, وہ خوشحال زندگی بھی گزارا, جنتی بن گیا. اب اللہ کے رسول نے جب نکاح کرایا لڑکا سے ایک نصیحت کیا کہ اے لڑکا سے کیا نصیحت کیا, دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے, تم سے زیادہ قربانیاں تمہاری بیوی کا,
अब लड़का कहने लगे या रसूलल्लाह इसकी कुर्बानी ज़्यादा कैसे, ये तो घर में सिर्फ बैठ के खाती है, कमाने तो मैं मर्द जाता हूँ कितनी मुशक्कत क्या क्या झेल के इसके लिए कमा के लाता हूँ, ये तो बैठ के खाती है। मेरे आका फरमाते हैं सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर किसी की है तो तुम्हारी बीबी की। वो कैसे? इसलिए कि जैसे तुमसे शादी हुई वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी मोहब्बत में अपनी माँ को भी छोड़ दी, अपने बाप को भी छोड़ दी, अपने भाई को छोड़ दिया, अपना खानदान छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ के तुम्हारे लिए वक्फ हो गई। सबसे ज्यादा कुर्बानी इस लड़की की है। अगर तुमसे कहा जाता तुम निकाह करोगे तो माँ बाप को छोड़ना होगा, घर छोड़ना होगा, तो एक मर्द कंवारा रह जाता, वो निकाह नहीं करता। लेकिन ये औरतों का दिन है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में इतनी कुर्बानियां देकर तुम्हारे लिए वो वक्फ हो जाती है। और एक नसीहत लड़की से किया, क्या कहा है लड़की, देखो ये तुम्हारा शौहर है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम। अगर तू अपने शौहर की खिदमत कर लेती है, इसका हुकूक अदा करती है, अगर तू अपने शौहर को राजी करके जब मरती है अल्लाह तुम्हें डायरेक्ट जन्नत अता करेगा। अगर तुम अपने शौहर को नाराज करके अगर मरेगी तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ है, अल्लाह सबके बेटियों के घर को आबाद रखे, अल्लाह सबके बेटों को अच्छी बीबी अता करे, और अल्लाह अपने हबीब के सदके में जो भी शादी किए हुए हैं या करने वाले हैं या शादी होने वाली है सबों के लिए अल्लाह अच्छी बीबी अता करे और सबों को अच्छा शौहर अता करे, और हम सबों को रिश्तेदारी भी निभाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। कहने सुनने के दरमियान अगर कहीं से ज़ुबान बहकी हो अल्लाह मुझे भी मुआफ़ अता फरमाए और आपको भी मुआफ़ अता फरमाए। सारे लोग एक मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए खड़े होके सलात